سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر حضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ آزادی کا سماں ہے اور حق ہے کہ آزادی کا اس طرح سے اہتمام ہو کہ آنے والی نسلیں یہ جان لیں کہ کتنی قربانیاں دی جاتی ہیں اور کس قدر قیمتی ہوتی ہے وہ شے جس کو ہم آزادی کہتے ہیں۔ گویا غلامی جو فکری ہو، ذہنی ہو، جسمانی ہو، ریاستی ہو، ہر طرح سے ایک طرح لعنت ہوتی ہے، اور آزادی جو کسی بھی طرح سے ہو، چاہے تخیل کی حد تک ہی، وہ ایک رحمت ہوتی ہے۔ پروردگار نے ہمیں جس مٹی میں زندگی دی ہے اور اسی دھرتی کے اوپر جہاں پہ ہم سانس لے رہے ہیں، اس کو آزاد بنایا ہے اور آزاد رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا فرمان بھی یہی ہے اور وہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام، آپ جانے دو عالم ہیں، آپ نے عالمین کو آزادی بخشی ہے، آپ نے جہنم سے چھڑوایا ہے، گناہوں سے بچوایا ہے، تزکیہ نفس آپ کا مقصد ہے، اور یہ آزادی تو ہے کہ آپ شیطان کی پناہ سے یعنی شیطان کی گرفت سے آزاد ہو جائیں، اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں، جو رحمت ہے، جو آسائش ہے، آسانی ہے۔ آج کے دن آزادی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے ہے کہ ضمن پروگرام کامل نہیں ہوگا اگر میں ان کا ذکر نہ کروں، اس لیے کہ ہمیں یہ خاصا حاصل ہے کہ ہم ان شخصیات کا ذکر کرتے کرتے ہی آزادی کی جنگ میں فتح یاب ہوئے ہیں، اور نہ صرف آزادی بلکہ آج یہ جو ہماری ضمیر کی جنگ ہے نا، وہ بھی ہمیں کامیابی انہی کے ذکر اور انہی کے کردار کو مد نظر رکھنے کے بعد کامیاب قرار دے سکتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کی کہ جن پہ ہمارا سلام ہو، نام لینے سے پہلے، نام لینے کے بعد، ان کی زندگانی کے اوپر، ان کے شجرہ نسب کے اوپر۔ میں بات کر رہا ہوں جناب حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین کی۔ آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ آپ جناب امام حسین کے فرزند ہیں۔ آپ خاص یہ رکھتے ہیں کہ آپ کربلا کے سفر میں امام کے ساتھ ہیں۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے فرزند نیک بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے پوری زندگی عبادات، زہد و تقوی کے اعجاز میں گزاری ہے۔ آپ نے کربلا کو بیان فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے قاتلوں کو دیکھا ہے مگر اپنے صلہ رحمی کو قطع نہیں کیا، باوجود اس کے کہ آپ حق رکھتے تھے۔ آپ نے رحمت للعالمین کی نمائندگی فرمائی ہے، اخلاق سے، زبان سے، کردار سے۔ آپ نے علم منتقل فرمایا ہے۔ آل رسول کا یہ خاصہ ہے کہ شہادت بھی ہو، آپ نے صبر اور انتہائی صبر کا، عزم کا ایک ایسا پیمانہ بلند فرمایا کہ جس کی تاریخ گواہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دعاؤں کے ساتھ بھی آپ کو یاد رکھا جاتا ہے، آپ کی دعاؤں کے انداز کو آج بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ پروردگار کا اعجاز ہے۔ آج بھی کائنات میں کوئی اس جیسا رب نہیں ہے، اور اسی کو بیان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کائنات کے رب کی مثل تو بہت مشکل کام ہے۔ اس معبود کے، اس عابد کی مثل بھی کوئی لا کے دکھائے تو ہم مان جائیں، جسے ہم زین العابدین کہتے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، اور آپ کا خاصہ ہے جب بھی آتے ہیں ہمیں علم سے روشناس فرماتے ہیں، علامہ سید محمد فائزی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو۔ آپ سے علم کی حدت ملتی ہے اور بڑی اچھی طہارت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ، علامہ رضی حسین نقشبندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، امام زین العابدین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کون ہیں؟ ولادت آپ کی کہاں ہوئی؟ کیا سلسلہ ہے؟ بچپن کس میں گزرا؟ کیسے آپ نے پرورش پائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں حضرت امام سجاد زین العابدین جمال العارفین سید العابدین کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ خانواد کرم جن کے آپ نے مختصر دار و بیان کیا، حضرت امام سجاد علیہ السلام امیر المومنین کے دور حکومت میں ان کی ولادت ہوئی۔ 5 شعبان کا مہینہ ایک بہت ہی متبرک مہینہ ہے۔ 3 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، 4 شعبان کو حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت ہے، اور 5 شعبان 38 ہجری کو حضرت امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اور واقعہ کربلا کے اندر آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 23 سال تھی، اور امیر المومنین کے ساتھ جو آپ کی زندگی گزری ہے وہ 2 سال آپ اپنے جد امجد کے ساتھ آپ نے گزارے، 38 ہجری سے 40 ہجری تک، اور 10 سال حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔
اور 11 سال حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد جو مجموعاً آپ کے 34 سال آپ کی جو بعد کی جو زندگی ہے، اور 94 ہجری میں یا 95 ہجری میں 25 محرم میں، اب یہ تھوڑا سا اختلاف ہے علماء میں کہ 94 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے یا 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مختصر 58-57 سال کی عمر کا جو ہے نا آپ کا یہ ایک دورانیہ ہے، اور اس میں یعنی ایک بہت بڑا عالم اسلام کا ایک بہت بڑا، یعنی حضرت امیر المومنین سے لے کر جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیر المومنین کا زمانہ بھی آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا بڑی بڑی جو خلافتیں تھیں بنی امیہ کو، ان کو دیکھا، پھر حجاج بن یوسف کا زمانہ، تو کیا مصیبت تھا عالم اسلام کے لیے، وہ زمانہ دیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ کی شہادت جو ہے وہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں، جب اس کی حکومت تھی حجاز کے اوپر، اس زمانے میں حضرت کی جو ہے وہ شہادت ہوئی۔ تو یہ 58 یا 57 سال کی آپ عمر مبارک جو ہے وہ اس طرح سے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے مختلف ادوار کو دیکھا، نہ صرف آپ نے ہر دور میں اپنی ایک چھاپ چھوڑی بلکہ آج کے دور میں بھی اس کی تاثیر موجود ہے۔ علامہ صاحب، جناب سید الساجدین امام زین العابدین علی ابن الحسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، جب آپ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کیا چیز ہے جو پہلے ذہن میں آتی ہے؟ آپ کی عبادات، آپ کا تقویٰ، آپ کا زہد، آپ کا صبر، کس چیز کو سر فہرست رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آج امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم کہتے ہیں زین العابدین، تو آپ کے القابات سے معلوم چلتا ہے کہ آپ کی شخصیت کتنی معتبر ہے۔ جس طریقے سے سید الشہداء امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کر کے بتایا۔ اویس بھائی، ہر چیز ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک دھوکے کا نام ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی شخصیت وہ ہے جو حقیقت ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ ان کی نہ عبادات میں دھوکہ ہے، نہ ان کے تقوی میں دھوکہ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے اکابرین نے لکھا کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان کا وسیلے کے ساتھ یوں پیش کرتے ہیں کہ سیدو سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باق کرے علم خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زین العابدین، عابدوں کی زینت کہا جاتا ہے۔ آپ کو عابدوں کی زینت کا جو ٹائٹل ہے وہ کسی مسجد کے مولوی نے نہیں دیا، بلکہ بڑے بڑے اکابرین، مشہور تابعی سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ اگر میں نے عابدوں کی زینت کسی کو دیکھا ہے، وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ اویس بھائی، یہ تمام عبادات کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، صرف عبادات اور سجدوں کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، تو ہمیں باخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ عام شخص اتنی عبادت نہیں کر سکتا جس طریقے سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کیونکہ عموماً لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی اہل بیت اطہار کا ذکر بھی عام لوگوں کی طرح کیا جائے۔ میں نے کہا جی، جب ان کی عبادات عام لوگوں کی طرح نہیں تو پھر ان کا ذکر بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ آپ کو اپنے خاندان اور اپنے اہل بیت اور اپنے گھر سے ملی ہیں۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی قونین سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا کی عبادات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ 90% علم تو ہم نے اپنی ماں سیدہ پاک خاتون جنت سے لیا ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی جو بھی عبادات ہیں وہ آپ کو اپنے گھر سے ملی ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے سجدوں کے حوالے سے اللہ جل وعلا نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے نور نظر ہیں، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا حسین میرا بیٹا ہے۔ جب حسین نبی کا بیٹا ہے تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بھی حسین آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کی عبادات کا جو بھی منظر ہے وہ ہمیں امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کے عکس نظر آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم جس انداز میں سجدے فرماتے اور جس انداز میں آپ روتے، وہ تمام چیزیں اللہ جل وعلا نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی۔ تو بڑے بڑے اکابرین نے لکھا کہ اگر ہم نے عابدوں کی زینت کسی کو دیکھا ہے، وہ سیدنا امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انتہائی خاص موضوع چل رہا ہے، دل خوش ہے
شاد باد ہے، آباد ہے، شادمان ہے، اور خیبان ایسے مچل رہے ہیں میرے دل میں کہ آج اس شخصیت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں گویا آزادی کے دن ہیں، مگر وہ خود پابند سلاسل رہے، قید میں رہے، مگر قید میں رہ کے دین کو آزادی کیسے مل سکتی ہے، حریت کو آزادی کیسے مل سکتی ہے، خود ہر اس شخص کو جو آزاد تخیل کا مالک ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی میں کیا آزادی ہے، وہ آج ہمیں میسر آ رہی ہے۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، جب لوٹ کر آؤں گا مزید گفتگو ہوگی امام زین العابدین کے حوالے سے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید، آپ کو جشن آزادی مبارک ہو، اور ساتھ ساتھ اس جشن میں آپ یہ نہ بھولیے گا کہ ہمارے بزرگوار بانیان پاکستان اور وہ مجاہدین اور وہ شہداء کی جن کی عظیم قربانیاں ہیں اس ملک کو بنانے اور بچانے میں، اس ملک کی بقا کے ضامن جو افراد ہیں، آج یہ آزادی کی خوشبو، یہ مہک، یہ باغ انہی کی وجہ سے قائم ہے۔ ہم سلام بھیجتے ہیں، اور یہ جو شہادت کا فلسفہ ہے یہ ہم تک پہنچایا کس نے ہے؟ یقیناً کربلا والوں نے اس انداز سے پہنچایا ہے کہ ہمیں فلسفہ شہادت روشن نظر آتا ہے، زندگی سے زیادہ متحرک اور مطمئن نظر آتا ہے۔ اور کربلا والوں کی اگر بات ہو تو پوری کربلا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد، صبر کے اور عزم کے ان مختلف مقامات کو عبور کرنے کے بعد، جھنڈے گاڑنے کے بعد، لا الہ کے حضرت امام زین العابدین ہم تک یہ سارا پیغام اور پیام پہنچا رہے ہیں۔ آج انہی کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس کو سلام بھیج رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے حریت اور آزادی کا پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ علامہ صاحب، جب بات ہو رہی ہے زین العابدین کی، جب بات ہو رہی ہے سید الساجدین کی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ دیگر لوگ نہیں ہیں جو عبادتیں کرتے ہیں؟ مثلاً اصحاب پیغمبر بڑے عابد ہیں، خود اہل بیت میں موجود وہ ایسے افراد جو دن رات عبادتیں کرتے ہیں، مگر امام زین العابدین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ حدیث میں ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، آپ نے یہ لقب زین العابدین پوری انسانیت میں علی ابن الحسین کو کیوں تم نے عطا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے آدم کی عبادت کو دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کی عبادت کو دیکھا ہے، میں نے انبیاؤں کی عبادت کو دیکھا ہے، لیکن کسی بشر کا لقب زین العابدین نہیں ہے۔ یہ اے اللہ، تو نے زین العابدین کا لقب یہ امام سجاد کو کیوں عطا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے شیطان، یہ میرے اپنی مرضی ہے، میں جس کو چاہوں عطا کروں۔ کہا نہیں، میں نہیں مانتا، میں امتحان لوں گا۔ کہا تم امتحان نہیں لو، یہ وہ اولیاء اللہ ہے، تمہاری طاقت سے بالاتر ہے۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، میں جب تک خود امتحان نہیں لوں گا اتنی دیر تک میں مانوں گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں جس طرح سے تم امتحان لینا چاہتے ہو علی ابن الحسین کا امتحان لے لو۔ تو حضرت امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ حالت عبادت میں تھے۔ تو حدیث میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک سانپ کی شکل میں بن کے آیا جس کے 10 منہ تھے، اور وہ اسی طرح جو سانپ کے جو 2 دانت ہوتے ہیں، جو زہر والے دانت ہوتے ہیں، وہ بھی، اور اس کے منہ سے سخت وہ جو شیطانی حرارت تھی وہ بھی خارج ہو رہی تھی۔ تو اس نے آ کے حضرت کے پاؤں کے اوپر جا وہ 10 انگلیوں کے اوپر کاٹ لیا، اور وہ جو حرارت، جو شیطانی حرارت ہے، اس کے ساتھ وہ ان کو اذیت بھی کر رہا ہے۔ لیکن آپ کسی ایک لمحہ کے لیے بھی ایک اللہ تعالیٰ سے ان کی توجہ نہیں ہٹی۔ جب اس طرف سے ناکام ہوا تو پھر وہی اسی طرح سے آگ منہ سے نکالتا ہوا حضرت امام سجاد علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور چاہتا تھا کہ آگے سے حملہ کرے۔ تو ایک شہاب جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آسمان سے جو ستارے ٹوٹتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ شیطان جب وہ شہاب نزدیک پہنچا تو اس نے کہا کہ انت واللہ حقا زین العابدین، میں نے آج پہچان لیا کہ تو عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب زہری، محمد بن مسلم زہری جو بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، جب بھی امام سجاد علیہ السلام کا ذکر کر دیتے تو بولتے سید العابدین۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان کو کیوں سید العابدین بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اپنے استاد سعید ابن مسیب، جن کا نام مبارک انہوں نے لیا، مفتی صاحب نے لیا، میں نے یہ لقب سنا ہے سعید ابن مسیب، اپنے استاد امام التابعین، جو امام التابعین ہیں، وہ ان سے میں نے سنا۔ وہ سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ میں نے جناب ابن عباس، وہ شاگرد تھے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا
کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کل اولین و آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو ایک دفعہ منادی ندا کرے گا این زین العابدین، کون ہے جو عبادت گزاروں کی زینت؟ تو کوئی نہیں اٹھے گا مگر میرا پوتا، میرا نواسا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب اٹھے گا اور تمام میدان محشر سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ عبادت کا یہ عالم تھا، اللہ اکبر، عبادت کا کیا عالم۔ سبحان اللہ۔ آپ کی پھوپھی جب آپ کی کثرت عبادت کی وجہ سے وہ آئیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جابر تو پیغمبر کے صحابی ہیں، عظیم صحابی، جن 70 آدمیوں نے مدینے میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا ان میں سے یہ جناب جابر تھے۔ اس سال 12 سال کے تھے جو جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ جابر ان افراد میں سے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی پھوپھی نے آ کر کہا کہ ہمارے بچے کو سمجھائیں کہ اتنی عبادت نہیں کریں۔ تو جناب جابر آئے ان کے پاس سے نا، جبنا رسول اللہ میں کوئی گزارش کرنے کے لیے آیا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ کیوں اتنا آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ جی سنیں کیا عظمت۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں، جو عبادت گزاروں کی جو سب سے بڑے سردار ہیں وہ پیغمبر اکرم ہیں، بے شک، جس کو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب کم عبادت کر، ومن اللیل الا قلیل، صحیح ہے، اللہ قلیلا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تو ہر چیز سے بری ہے۔ تو وہ اتنا عبادت کرتے تھے، کان یتتورم قدمہ، حضرت کے قدم پھول جاتے تھے، بلکہ حضرت کبھی کبھی اس طرح سے انگلیوں کے اوپر اپنے آپ کو اشار لانے کے لیے انگلیوں کے اوپر کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے۔ اللہ تو کہا میرے جج، تو پھر حضرت جابر نے پھر بھی اصرار کیا، تو کہا کہ میرے وہ کتاب لائیں، کتاب و عبادت علی ابن ابی طالب، وہ لائیں۔ تو وہ کتاب جن لائیں جس میں علی ابن ابی طالب کی عبادات لکھی ہوئی تھی، وہ کتابیں تو ہم تک نہیں پہنچی ہے نا، تو لائیں۔ تو حضرت نے جناب جابر کے سامنے 2-3 صفحے مطالعہ کیا اور رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کون ہے جو علی کی عبادت کے برابر عبادت کر سکے؟ تو آپ نے جابر کو کہا کہ جابر ہم تو یہ لوگ ہیں، ہمارے تو میرے جد ہیں میرے سامنے، میرے جد ہیں علی ابن ابی طالب، جن کی عبادت اب بشر کو تو پہنچی نہیں ہے، وہ تو ان کے گھر کی باتیں تھیں، وہ کتابیں بھی دفن ہو گئیں، وہ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے کربلا سارا کا سارا مٹا دیا، تو کتابیں انہوں نے کہاں چھوڑنی تھی۔ کتاب و عبادت علی ابن ابی طالب لائی، اب رونے لگے، 2 صفحے پڑھے، کہا جابر یہ دیکھو، یہ ہے میرا جد علی ابن ابی طالب، تو یہ ہے آپ کی عظمت۔ اس بنا پر آپ کو زین العابدین کا لقب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اولین و آخرین میں بس یہ لقب جو ہے وہ جناب زہری جو امام التابعین ہے، سعید ابن مسیب جو امام التابعین ہیں، وہ ہمیشہ آپ کا نام لے کر یہی بولتے تھے، سید العابدین، زین العابدین، جمال العابدین، یہ لقب وہ لوگ ہمیشہ تعارف کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس وادی میں ہوں کہ جہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے اور دل چاہتا ہے کہ وہیں پہ رہوں۔ گمان میرا کہہ رہا ہے کہ کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ پروردگار قرآن حکیم فرقان المجید میں فرما رہا ہے کہ وسجد وقترب، سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ، گویا قربت سجدے کے اوپر مبنی ہے، اور جو خود سید الساجدین ہو اس کی کیا قربت کا مقام ہوگا، نبی سے بھی اور اللہ رب العزت سے بھی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آج نسل تک پہنچانا بہت ضروری ہیں۔ علامہ صاحب، ہم جب بات کر رہے ہیں کربلا کی، یقیناً کربلا کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے جب ہم سید الساجدین کی بات کریں، امام زین العابدین کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے ہر شہادت کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد اب واحد ہیں جس نے یہ پیغام ظاہر بچوں کے ساتھ بڑھایا ہے آگے۔ کیا اخلاق ہوں گے آپ کے، کیا سیرت ہوگی آپ کی؟ گویا ایک منتقم انداز، یا پھر ایسا جس کو بدلہ چاہیے، یا پھر ایسا کہ جو اپنے جد کی سیرت پہ گامزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویس بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھی بات پوچھی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ڈالی گئی کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ یہ بات غلط ہے۔
کہ جنہوں نے کربلا کا سارا منظر دیکھا ہو وہ باطل کے سامنے کس طریقے سے گوشہ نشینی ہو سکتے ہیں۔ حق تو ان کے جد سے ملا ہے، چاہے بدر ہو، احد ہو، کوئی بھی مارکہ ہو، اور سب سے بڑا مارکہ تو واقعہ کربلا امام زین العابدین علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے آپ گوشہ نشین ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے تو وقت کے حاکم نے پھر آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں کیوں ڈالی، آپ کو قید میں کیوں رکھا؟ حق اور سچ تو اسی گھرانے نے بیان کیا ہے اور اسی گھرانے کے صدقے میں اہل حق نے اس چیز کو اپنایا ہے اور ہم تک حق کو پہنچایا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے واقعہ کربلا سارا معاملہ آپ نے دیکھا، کیونکہ اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی نسل پاک کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھنا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے، میرے حسب کے۔ وقت کے یزید نے یہ چاہا تھا کہ یہ نسل مٹ جائے گی، اور آج کے یزید بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا بیان نہ ہو اور 10 محرم کو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کوئی موضوع بیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کو خوشی کے اعتبار سے منایا جائے۔ لیکن ان کی سوچ میں بھی بالکل ختم ہو چکی ہے، ان کی نسلیں مٹ چکی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ اپنے محبوب سے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نسب پاک کی ایک کڑی ہے، اور اہل بیت اطہار میں واقعہ کربلا کے بعد صرف ایک واحد سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات باقی بچی تھی، باقی تمام لوگوں کو شہید کر دیا تھا۔ تو یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی عظمت ہے، اور اللہ نے سب سے بڑی عزت آپ کو عطا فرمائی کہ جہاں واقعہ کربلا میں تمام نفوس قدسیہ کو شہید کر کر وقت کا حاکم سمجھ رہا تھا کہ میں نے نسل فاطمہ کو، نسل علی کو معاذ اللہ مٹا دیا ہے، لیکن اس کی نسل مٹ گئی۔ واحد امام زین العابدین عابدوں کی زینت ہے کہ آج آپ کو لوگ آپ کا نام اتنا نہیں جانتے، آپ کا نام تو علی اوسط ہے، آپ کا نام علی اوسط ہے، لیکن آج ہر شخص آپ کو زین العابدین کے نام سے یاد کرتا ہے کہ آپ کی کرامت یہ ہے کہ نسل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ظہور جو قیامت تک ہوا وہ سیدنا امام زین العابدین سید السجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے ہوا، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنی عظمت عطا فرمائی کہ جتنے بھی قیامت تک اہل بیت اطہار آئیں گے ان کے جو بابا ہیں وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی مبارک ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے سارے روحانیت کے، تصوف کے ایسے سلسلے ہیں جو آپ سے ہی چلتے ہیں اور آپ کے بغیر وہ آگے بڑھ نہیں سکتے، یہاں تک کہ اس سلسلے کو راہ ہدایت تک قائم رکھا آپ نے۔ قربانیوں کے ساتھ ایک نئی نسل کی پرورش بھی ہو رہی ہے، اور اپنے جد امجد کو آپ الوداع بھی کہہ رہے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کے یہ جملے آپ کی زبان سے کربلا میں ہی نکلے، مگر وہاں پر آپ نے نئی نسل کی پرورش بھی ایسی فرمائی کہ رہتی دنیا تک آل رسول کا ذکر اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتے رہیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، ہم جب لوٹ کر آئیں گے مزید دلچسپ سوالات پوچھیں گے، آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید، الف لام میم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو امام زین العابدین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ ضرور ایک خوبصورت پہلو میں آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ کو سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، ایسے بہت سارے لقبات ہیں جو آپ کے شایان شان ہیں، اور اس سے زیادہ اچھا آپ کا کردار ہے۔ مگر صحیفہ کاملہ ہو، صحیفہ سجادیہ ہو، یہ اس طرح سے جڑی ہوئی دعاؤں کا جو خوبصورت سا مجموعہ آپ سے امت کو ملا ہے، آج ہم اس پہ نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ عبادت کو اور خاص طور سے دعاؤں کو، مناجات کو کیسے پیش کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں علامہ صاحب آپ بتائیے، پاکستان اور خاص طور سے آزادی کا یہ خوبصورت سا چہرہ جس کو ہم اس پاک سرزمین کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اس پہ امام زین العابدین کی دعاؤں کا کیا اثر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے پاس اس وقت جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے، جو اہل محمد کا ایک علوم کا ایک مخفی خزانہ ہے، جو اہل بیت کی طرف سے خود یہ ذاتی حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کو تعلیم فرمائی، امام محمد باقر علیہ السلام کو اور حضرت جناب زید رضی اللہ تعالیٰ شہید، زید شہید کو، دونوں بیٹوں کو بٹھایا اور یہ دعائیں حضرت نے تعلیم دی۔ ان میں بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں، جن میں سے ایک دعا ہے جس کا نام ہے استعاذہ، جس میں اللہ تعالیٰ سے جو روحانی ہمارے نقص ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے حسد سے پناہ دے، مجھے تکبر سے نجات دے، مجھے ان عیبوں سے نجات عطا کر۔ ایک دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق۔ اصلاً اگر کوئی نہیں پڑھے نا تو میں سمجھتا ہوں وہ ناقص انسان ہے، کبھی وہ کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو مکارم الاخلاق نہ پڑھے۔
اور دعائے عالیۃ المضامین علی ابن ابی طالب کی اگر وہ نہ پڑھے تو میں سمجھتا ہوں اس نے دین کا کچھ بو نہیں سونگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے وہ معرفت کے 204 دعائیں ہیں اس کے اندر۔ امام سجاد علیہ السلام نے مکارم الاخلاق میں اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا چاہیے مجھے۔ ہم تو روٹی کپڑے کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں نا، ہماری تو فکر ہی اسی چیزوں کے اندر ہے۔ اما امام فرماتے ہیں کہ کیا مانگنا ہے تم نے، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے، وہ 200 ٹھیک ہے۔ اتنی پیاری دعا ہے۔ ایک دعا اس کے اندر ہے دعا جو ہے وہ اہل ثغور کے لیے دعا۔ اچھا۔ اب اس کی داستان یہ ہے کہ 85 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کے جو والد تھے ان کا نام تھا عبدالعزیز بن مروان۔ ان کے عمر بن عبدالعزیز اور موسیٰ بن نصیر یہ دونوں ایک ہی ساتھ میں عبدالعزیز کے گھر میں پیدا بھی ہوئے، پلے بڑے بھی عبدالعزیز جو عمر بن عبدالعزیز کے والد ہیں، اور ایک ساتھ ہم عمر بھی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کو تو سب مسلمان جانتے ہیں، ان کی وفات ہوئی 101 ہجری میں، اور ان موسیٰ بن نصیر کی وفات ہوئی 97 ہجری میں۔ البتہ ان کو قتل کیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر کو عبدالعزیز نے، جو اس وقت مصر کے اور افریقہ کے وہ حاکم تھے، 85 ہجری میں انہوں نے افریقہ کی فتح کا انہوں نے آرڈر دیا عمر بن عبدالعزیز کے والد نے۔ تو وہ 92 ہجری میں پہنچے، اندلس تک پہنچے 92 ہجری میں۔ ادھر سے ادھر عراق کے اندر حکومت حجاج بن یوسف کی۔ حجاج بن یوسف نے ایک لشکر بھیجا، اپنے داماد محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا داماد تھا اس نے، اور اس کا بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی تھا۔ تو وہ شیراز کا حاکم تھا اس زمانے میں، حجاج کی طرف سے شیراز کی حکومت اس کے پاس تھی۔ تو 5-6 ہزار کا لشکر لے کے وہ خشکی کے ذریعے سے آیا ادھر سندھ کی طرف۔ یہ دیبل یا ابھی ٹھٹھا کا جو موجودہ شہر ہے دیبل، اس میں یہ کراچی سے تھوڑا سا دور۔ تو وہ 5-6 ہزار کا لشکر خشکی سے لے کے آیا، اور کچھ 2-4 ہزار آدمی بصرہ سے سمندر کے راستے آئے، اور یہ کراچی سے آگے گزر کے وہ بھی 92 ہجری میں یہ داخل ہوئے دونوں۔ وہ ادھر موسیٰ بن نصیر، صحیح، اس نے ایک اس کا اپنا غلام تھا جس کا نام تھا طارق بن زیاد، وہ افریقی تھا، افریقی بربر قوم کا تھا۔ تو اس کو 11,000 کا لشکر دے کے بھیجا اندلس کی طرف۔ جبل الٹر جو ہے جبل الطارق، عربی میں اس کو بولتے جبل الطارق، ابھی ہمارے ہم بولتے ہیں جبل الٹر، مثلا بولتے ہیں جبل الٹر بولتے ہیں، وہ انگلش کا لفظ بولتے ہیں، اصل میں جبل الطارق۔ تو وہاں سے وہ لشکر داخل ہو، وہ 11,000 آدمی۔ اب حضرت امام سجاد علیہ السلام بیٹھے ہوئے مدینے میں پیغمبر کی قبر کے مبارک کے پاس، یہ دعاؤں لے اہل ثغور، اے اللہ مسلمانوں کے اسلحہ کو کبھی کر دیں، مسلمانوں کی ہیبت کو زیادہ کر دیں، مسلمانوں۔ تیسرا لشکر جو ہے وہ خود وہیں سے گیا ترکوں کو فتح کرنے کے لیے۔ آج کل کے جو افغانستان سے جو شمال والے علاقے ہیں، یہ جو سینٹرل ایشیا والے علاقے ہیں، ان کو فتح کرنے کے لیے تیسرا لشکر گیا ہوا تھا، جس کا لیڈر تھا مسلم بن قتیبہ۔ یہ تینوں لشکر ایک ہی دوران میں یہ ادھر مشرق میں آیا، وہ اندلس کی طرف گیا، وہ مسلم بن قتیبہ، تینوں جگہوں پہ فتوحات ملی ہیں تینوں۔ یعنی یہ حضرت جب پیچھے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ رسول اللہ کے مقبرے، مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کو خوف، مسلمانوں میں اتحاد، یہ کتنی، یہ امام سجاد یہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ مسلمانوں میں الف جمعہم، مسلمانوں میں کسی قسم کے دو دلی پیدا نہ ہوں، ان کی جماعت میں اتحاد پیدا کر، ان کو جو ہے نا ان کی ہیبت کو زیادہ کر، خود تو ان کو کھانے پینے کا سامان بارڈر تک پہنچا، ان کی بارڈروں کی حفاظت کر۔ یہ ساری حضرت امام سجاد علیہ السلام پیچھے دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے علامہ صاحب کہ ظاہر ہے حضرت امام زین العابدین کی دعائیں ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد ہو، اور آج اس کی جو لڑ رہے تھے وہ شیعہ تو نہیں تھے نا، شیعہ تو نہیں تھے وہ لڑنے والے، حجاج بن یوسف کے فوجی تھے، یا وہ عمر بن عبدالعزیز کے والد کے فوجی تھے، وہ کوئی شیعہ تو نہیں تھے جن کے لیے امام سجاد دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعائیں حضرت امام سجاد علیہ السلام جب کر رہے ہیں مجاہدین اسلام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے زمانے کے مجاہدین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا پھر الفاظ حضرت نے، یہ تینوں الفاظ حضرت نے دعا میں، یا اللہ ہند کے کفار کے اوپر ہیبت طاری کر مسلمانوں کی، سبحان اللہ، ترک کے کفار و مشرکین کے اوپر ہیبت طاری کر، روم کے کفار کے اوپر ہیبت طاری کر۔ یہ الفاظ میں آپ کو اگر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں اگر بالکل، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ وَعَامِن بِذَلِكَ أَعْدَاءَكَ فِي أَقْطَارِ الْبِلَادِ مِنَ الْهِنْدِ وَالرُّومِ وَالتُّرْكِ،
یہ تینوں جگہ پہ تینوں اور اس میدان کا میں نتیجہ ہم نے دیکھا ان جگہوں پہ فتوحات، نہ صرف فتوحات فتوحات اتنی بلکہ اسلام شدت کے بڑھتا گیا۔ ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ۔ رحمت صاحب ظاہر حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے ایک روایت اور بڑی مجھے مزہ دیتی ہے، لطف دیتی ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا تحقیق بھی ہو جائے۔ آپ سے پوچھا بھی گیا کہ ایسے فتنوں کے دور میں کون سی جماعت ہے جو حق پہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ یقیناً وہ اہل سنہ ہیں، وہ درود و صلوات پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہ کیا کیفیت ہے اور ہمیں کس طرح سے حب رسول اور آل رسول ملتی ہے درود و صلوات سے، اور ہم کیسے ہم اس سنت کے دائرے میں آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، سب سے پہلے بات میں اہل سنت و جماعت کے حوالے سے اپنا عقیدہ بیان کر دوں کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار کو اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمائی، نہ انہیں آگ چھو سکتی ہے، نہ انہیں کوئی موذی جانور چھو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود ان کی حفاظت فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ خود امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ہم سے محبت فرمائے گا اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم صاحب شریعت ہیں اور اہل بیت اطہار نائب ہیں، اور فرمائے سلسلہ طریقت ہو یا سلسلہ شریعت ہو، جتنے بھی سمندر ہیں وہ اہل بیت اطہار سے ملتے ہیں۔ جسے بھی معرفت چاہیے وہ اہل بیت اطہار کی محبت اپنائے، اور خود امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت اطہار کی محبت کرو، حضور کی محبت آپ کو نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں شکر گزار ہوں علامہ رضی حسینی آپ کا، میں شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کی توجہات کا، خوبصورت گفتگو کا۔ خاص طور سے اس جملے کو میں ایک ہدیہ بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ پاکستان خاص طور سے اور پھر دیگر ممالک بھی جو سرحدیں ہیں تو بات کی بنی ہوئی ہے، مگر ان سرحدوں کو مقام معرفت اور مقام آزادی دلانے میں سید الساجدین اور صاحب کتاب صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، ان کا بڑا اثر ہے۔ یعنی ایک ایسی شخصیت کے جو دعاؤں کے ذریعے مسلمان کی امداد اور ان کے اندر اتفاق دیکھنا چاہتی ہے، گویا مجاہد بھی ہیں، صف اول میں بھی ہیں، اور اگر مسلح پہ ہیں تب بھی مجاہدین کو یاد فرما رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ گویا آج بھی اگر آپ ان کی دعاؤں کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں تو اپنی صفوں کو مضبوط کریں، اتحاد اور اتفاق کی بات کریں۔ خاص طور سے اگر آپ کو پابند سلاسل بھی کر دیا جائے تو حریت آپ سے دور نہ ہو، آزادی کی فکر آپ سے دور نہ ہو، ان زنجیروں کو توڑیں، یہی پیغام ہے۔ میں حضرت کی شخصیت پہ سلام بھیجتے ہوئے اور انتہائی خوبصورت گفتگو پہ آپ کی سماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔